قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه۔ تمام دیکھنے اور سننے والے حضرات کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بھی میں نے درخواست کی تھی دعاؤں کی، آج بھی درخواست کر رہا ہوں۔ صحت کافی ڈاواڈول ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے دعا کریں اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ حق اور راہ حق کے راستے میں روڑے اٹکانے والوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ پہلے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکانے کی کوشش کی، جو کچھ نہ بنا۔ اسلام لانے والے غریب لوگوں کا استہزاء اور مذاق اڑایا گیا۔ پھر جب اس سے بھی کچھ نہ بنا تو پھر ایمان قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائی گئی۔ جس ظالم کا جو بس چلا، اس نے اپنے ظلم کے سارے تیر آزمائے۔ اور حیرانگی اور پریشانی یہ تھی کہ جس نے بھی اسلام قبول کیا، ہر جور و جفا اور ہر ظلم و ستم کے باوجود وہ اسلام کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرنے کو تیار نہیں۔ آج 1400 سال کے بعد بھی آپ اور ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ کہنے والوں سے نفرت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ لوگ کیسے ایمان والے ہوں گے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور کلمے کے مزے چکھے، ہر قسم کا ظلم و ستم انہوں نے برداشت کیا۔ 5واں سال نبوت کا آیا تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ چھوڑنے کا ارشاد فرمایا اور حبشہ کی طرف جو قریب ہی سلطنت تھی، قریب ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے جدہ سے، بس سمندر کا سفر ہے، اور عیسائی حکمران تھے۔ عیسائی ہونے کے باوجود رحم دل، انصاف پسند اور اپنی رعایا کا خیال کرنے والا، جسے شاہ نجاشی کہا جاتا ہے، اس کی اس وقت کی حبشہ کی سلطنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا۔ مہاجرین حبشہ کی پہلی جماعت، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، جن میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کی اہلیہ بنت رسول حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، یہ بھی ان مہاجرین میں شامل تھے، بلکہ مہاجرین کی جماعت کے امیر بھی سیدنا عثمان غنی تھے۔
جب یہ جوڑا ہجرت کے لیے مکے سے نکلنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان انبیاء کی ہجرت کے بعد یہ ایک جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت مکے میں ان سے خوبصورت جوڑی کوئی نہیں تھی، نئی نئی شادی تھی۔ وہاں جا کر تھوڑے دنوں کے بعد خبر ملی کہ مکے والے سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ تو کچھ لوگوں نے مکے کا دوبارہ سفر کیا اور یہاں آئے تو حالات کو بالکل مختلف دیکھا اور آنے والوں پر مزید ظلم و ستم کے آرے اور آندیاں چلی۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ پھر حبشہ کی طرف صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی۔ اب جو جماعت چلی اس میں 82 کے قریب مرد اور 18 کے قریب عورتیں تھیں۔ باوجود اس کے کہ کفار مکہ چوکنا تھے کہ اب کی بار یہ شکار ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکل پائے گا، لیکن جب اللہ کسی کو راستہ دینا چاہیں اور حفاظت کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے بال کو بیکھا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ یہ لوگ ہجرت کر کے ملک حبشہ پہنچے۔ جب قریش کو پتہ چلا تو قریش نے 2 آدمیوں کا وفد، عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص، جو معاملات کو سلجھانے والے زیرک، ان کو تحائف دے کر ملک حبشہ کی طرف بھیجا گیا۔ شہنشاہ حبشہ سے ملے، ہدایہ بھی پیش کیے، اور ہدایہ پیش کرنے کے بعد شاہ حبشہ سے کہا گیا کہ ہمارے کچھ نوجوان مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کیا ہے، آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیں اور ہمارے حوالے کر دیں۔ شاہ حبشہ سمجھدار تھے، معاملہ فہم، کہنے لگے کہ جب تک ان کو بلا کر ان سے کچھ پوچھو نہیں، اس وقت تک میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار نہیں اور نہ اپنے ملک سے نکلنے کا حکم دینے کو تیار۔ چنانچہ شاہ حبشہ کے دربار میں صحابہ کرام کو طلب کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اپنی جماعت کے امیر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ حبشہ کے دربار میں پہنچے تو شاہ حبشہ سے گفتگو ہوئی تو حضرت جعفر طیار نے اسلام کا وہ نقشہ پیش کیا جو آج 1400 سال کے بعد بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ کہا کہ ہم بتوں کے پوجنے والے تھے، حرام کھانے والے تھے، شرابیں پینے والے تھے، زنا کرنے والے تھے، چوریاں اور ڈکیتیاں کرنے والے تھے، کہ ہمارے ہی اندر سے بہترین قبیلے کا ایک بہترین نوجوان جس کو صادق والامین کا لقب ہم ہی لوگوں نے دیا ہے اور انہی لوگوں نے دیا ہے جو آپ کے پاس آئے ہیں، اس نے ہمیں کہا ایک اللہ کی بندگی کرو، یہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت مسجود نہیں ہوتے۔
یہ ہاتھوں سے گھڑی ہوئی مورتیاں معبود نہیں ہوتی. معبود اور مسجود وہ ہوتا ہے جو ہمیں بناتا ہے. ہم جن کو بنائیں وہ معبود و مسجود نہیں ہوتے. ہم بھٹکے ہوئے تھے کہ ہمیں ہمارے اس نوجوان نے راہ حق دکھایا. یتیموں اور مسکینوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کا کہا ہے. بے کسوں کی دستگیری کرنے کا کہا ہے. اس نے پوچھا کہ کیا اس شخص نے اس سے پہلے بھی کبھی جھوٹ زندگی میں کہا گیا؟ نہیں، اس سے بڑا سچا کوئی نہیں. کیا اس خاندان میں ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا نہیں. اگلی بات ہم پوچھی کہ ماننے والے کون ہیں؟ کہا کہ سارے غریب و غربا ہیں. بہت کم ہیں، بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر جو مانتا ہے. کہا کہ جاؤ میرے ملک میں رہو. یہ سچا نبی ہے اور نبیوں کا کام یہی ہو. اور ان سے کہا کہ جاؤ یہ بندے میرے ملک میں رہیں. چلے گئے تو دوسرے دن پھر آئے. پھر درخواست کی شاہ حبشہ سے، چونکہ وہ عیسائی تھا، کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو نظریہ آپ کا ہے یہ اس کے مخالف ہیں، لہذا ان سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کیجیے. تو دوسرے دن پھر شاہ حبشہ کے دربار میں مسلمانوں کو بلایا اور شاہ حبشہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات کو تلاوت کی. محدثین و مورخین نے لکھا ہے کہ سورہ مریم کی آیات کو سن کر شاہ حبشہ کی آنکھوں سے چھم آنسو برس پڑے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. جب یہ پورا چیپٹر بیان کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر، اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح مانتے ہیں، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو پاک باز خاتون مانتے ہیں، بہترین خاتون مانتے ہیں، کنواری مریم مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں ان کو القاء کیا گیا. وہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ اس کے سوا کچھ نہیں جو کچھ تم